کہ آپ جو ہے کورونا کا علاج جو ہے وہ زیتون کے تیل اور لوبان سے کر سکتے ہیں۔ اب کورونا اگر آپ کو ہو جائے کسی کو، اللہ نہ کرے، تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اس کی علاج ہے کہ اپنا آپ کو وہ 18 چیزیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں جس سے آپ کورونا سے بچ سکتے ہیں۔ پھر یہ بات ختم کر کے پھر میں آپ کے سوالات کروں گا کہ آپ اگر کوئی سوالات کرنا چاہیں میں آپ کو قرآن اور سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کا میں آپ کو جواب دے گا۔ آپ اپنے سوال بھی لکھ لیجیے گا۔ آپ سوال کوئی بھی کرنا چاہیں صحت کے بارے سے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے شہد۔ کورونا ہو جائے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اسے اسہال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا، پھر دوبارہ آیا، اس نے کہا جی میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد پلاؤ۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد ہے۔ پھر پلایا تو وہ چوتھی مرتبہ ٹھیک ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے سچ فرمایا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ان کی پیٹوں سے جو رطوبت نکلتی ہے اس میں شفا ہے، اس میں میں نے شفا کی ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یشرب ثلاث غلوات فی کل شہر لم یصبہ عظیم من البلاء۔ جو شخص ہر مہینہ میں صبح صبح 3 دن شہد چاٹ لے وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ میں اور آپ کتنا کرتے ہیں؟ کورونا سے بچنا ہے تو مہینے میں 3 مرتبہ شہد چاٹ لیں، ہم کورونا سے بچیں۔ کورونا کب ہوتا ہے؟ جب امیونٹی پاور ہمارے اندر کم ہوتی ہے۔ امیونٹی پاور بڑھانے کے لیے اللہ کی قدرتی نعمتوں میں علاج ہے اینٹی بائیوٹک کے لیے۔ نمبر 1 شہد۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم حلال یشتری بیسرا ویشرب الماء قطری شفاء من کل داء۔ تم حلال کی کمائی کے درہم سے شہد خرید کر اسے پینا سبھی بیماریوں کا علاج ہے۔ حلال کی کمائی کے درہم سے شہد خرید کر پینا سبھی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس طرح بہت ساری احادیث جو ہیں قرآن میں ذکر ہے شہد، اللہ نے تعریف فرمائی ہے۔ پہلا ہے دوسرا جو دلیل تلبینہ تلبینہ اگر آپ یوٹیوب پر جائیں گے آنکھ اٹھائے تلبینہ جو ہے اس میں بہت سارے لیکچرز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا حکم ہوتا کہ اس کے جو کا دلیہ تلبینہ تیار کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس خدا کی قسم جس کی قبضہ میری جان ہے یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے کہ تم لوگ اپنے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتے ہو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث تفصیل سے ہے لیکن مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو کا دلیہ جو ہے، پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو کا دلیہ بیمار کے لیے ایسے ہے جیسے انسان جو ہے اپنے چہرے سے غلاظت کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری حدیث ہیں۔ تو تلبینہ پر جو ہے آپ گھر میں تلبینہ بنائی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیشہ مریض کو نہار میں استعمال کرنا چاہیے اور خالی پیٹ استعمال کرنا چاہیے اور گرم گرم استعمال کرنا چاہیے۔ تلبینہ ہمیشہ گرم گرم اور خالی پیٹ۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں جب کوئی فوت ہوتا حکم ہوتا کہ جو کا دلیہ تلبینہ تیار کیا جائے اور اس کے اوپر سرید ڈالا جائے، سرید گوشت کا پتلا شوربہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل عائشہ تعالیٰ نسائی فضل سرید علی سائر الطعام۔ حضرت عائشہ کے مثال ایسے ہے جیسے سرید کھانے، تو سرید کو اوپر ڈال دیتی اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں تلبینہ تب تک پکتا جب جو بیمار ہوتا یا پھر فوت ہو جاتا یا وصیت تب تک ہمارے گھر میں تلبینہ نہیں پکتا۔ ایک تلبینہ، پہلا شہد، تیسرا جو انجیر ہے، انجیر امیونٹی پاور بڑھانے کے لیے بہتر ہے۔ چوتھا تربوز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطیب قبل الطعام یغسل البطن غسلا ویذهب بالداء یسلا۔
کھانا کھانے سے پہلے تربوز کھانے سے پیٹ ڈوب کر صاف ہو جاتا ہے اور یہ بیماری کو نکال دیتا ہے۔ چوتھا تربوز، پانچواں انار۔ انار کا قرآن مجید میں ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار کھانے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتے ہیں۔ من اکل ربانۃ نور اللہ قلبہ، جس نے انار کھایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ چھٹا ہے کاسنی۔ کاسنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل ہندیبا ثم نام علیہ لم یمل فیہ سقم ولا سقم، جس نے کاسنی کھائی اور سو گیا اس پر جان کو زہر کے سکتے۔ پھر ساتواں ہے جو ہے ساتویں نمبر پر ہے میتھی۔ اس کا شفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میتھی سے شفا، لو طالبوا امتی فامتی لتلوها ولو بوزنها ذهبا، اگر میری امت میتھی کو فوائد کو سمجھ لے تو اسے سونے کے برابر خریدنے سے نہیں کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میتھی کتنے فوائد ہیں؟ ساتواں میتھی ہے، آٹھواں گوگل ہے، کتر ہے، اولی پان، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر 9ویں نمبر پر جو ہے کدو ہے، آٹھواں جی آٹھواں جو ہے، ساتواں میتھی ہے، آٹھواں جو ہے وہ ہے گوگل کتر۔ 9ویں نمبر پر ہے میتھی کے بعد گوگل کتر اولی پانا گوگل کتر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات وقت سے بھگوتے کرتے تھے، صبح سے نکال کے تھے، وہ کہتے ہیں رات آپ کے لیے لیتے ہیں، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے لیتے ہیں۔ گوگل کتر، اگر آپ یوٹیوب پر جائیں گوگل کتر ملائیں اس پر لیکچر موجود ہے، اولی بانا ملائیں عامر بھائی اولی بانا اس پر لیکچر موجود ہے۔ جی جی پھر اسی طرح جو ہے کھیرا ہے، کھیرا کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ بھی امیونٹی پاور بڑھانے کے لیے بہتر ہے۔ کھیرا ہے، پھر ہے کدو ہے، کدو ہے یہ امیونٹی پاور بڑھانے کے لیے بہتر ہے۔ کدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل اور دماغ کو تیز کرتا ہے، عقل اور دماغ، عقل کا بھی ذکر کیا اور دماغ کا بھی کیا، یعنی جیسے عقل مجاز ہے، دماغ مجاز ہے، عقل حقیقت ہے۔ جیسے دھوپ مجاز ہے، وقت حقیقت ہے، گندا مجاز ہے، آٹا حقیقت ہے، پھول مجاز ہے، خوشبو حقیقت ہے۔ تو عقل اور دماغ دونوں میں کدو جو ہے بہترین ہے، امیونٹی پاور بڑھانے کے لیے بہتر ہے۔ تو ایک تفصیل ہے اس پر، یعنی یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں امیونٹی پاور بڑھانے کے لیے، تو آپ کورونا ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دینے کی چیزیں ہیں، حکمت نبی کی چیزیں۔ 17 ہے، 17 کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ ریحان ہے جسے تلسی کہتے ہیں، اسی کو سیکٹم بھی کہتے ہیں۔ تلسی کا کیا وجہ بہت مفید ہے، یعنی جتنی میں نے چیزیں آپ کو بتائیں اس پر تفصیل کے لیکچر موجود ہے۔